جشن رضا ہے، 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 جشن رضا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا اہل ایمان کے لیے اور دنیا و آخرت میں جو ہے کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات، بلندی درجات کا بہترین نتیجہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد انوار المصطفیٰ فریدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی پاک پتن۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کوکب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے، بہت ہی خوبصورت پروگرام فیضان اعلیٰ حضرت، اور پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے اللہ رب العزت کے بابرکت اور پیارے کلام سے کریں گے۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے خوش الحان قاری قرآن، فخر القرآ، زینت القرآ، نجم القرآ جناب قبلہ قاری محمد حسن رضا عطاری قادری صاحب نے۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اس بابرکت پروگرام کا آغاز تلاوت کلام الرحمن سے کیجیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ ما شاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا، ماں زاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اسی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے جناب قبلہ قاری محمد حسن رضا قادری عطاری بھائی، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب تلاوت کلام پاک کے بعد سلسلہ حمد شروع ہوا چاہتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آواز، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نعت سرکار کی ثنا کرتے ہیں، جہاں بھی پڑھتے ہیں ایک محفل کا رنگ جما دیتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قبلہ قاری عبدالسلام عطاری قادری صاحب سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ الرحمن کی چند اشعار پیش کرتا ہوں، مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ 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 اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، اللہ 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 اللہ۔ تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بنایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، اللہ 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 اللہ۔ اور یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے شان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، اللہ 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 اللہ۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو،
رضا کا دل کھو گیا. حالانکہ دل ایسی چیز ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو اسے کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا. اللہ 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 اللہ. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، جب میرے رضا کے دل کو ڈھونڈنے نکلے، ڈھونڈ لیا، ڈھونڈ کر کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روضہ کے مقابل ہمیں یہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اللہ 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 جل جلالہ وجل ذکرہ. ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی خوبصورت آواز میں قاری عبدالسلام صاحب حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. قاری عبدالسلام صاحب اعلیٰ حضرت کی جو حمد ہے وہ پیش کر رہے تھے. ناظرین کوکب ٹی وی کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس یقین کے ساتھ آپ رہیں گے کوکب ٹی وی کے ساتھ. جشن رضا ہے، 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 جشن رضا ہے. عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں عشق رسول کو دوبالا کرنے کے لیے کوکب ٹی وی پاک پتن لا رہا ہے ربیع الاول کی خصوصی نشریات. جانے عالم، نامور قاری قرآن، ثنا خوان مصطفیٰ، جید علماء کرام اور مذہبی اسکالرز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے، جو اپنے ملفوظات عالیہ سے عاشقان رسول کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں گے. جشن رضا ہے، 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 جشن رضا ہے. السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں کوکب ٹی وی، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے فیضان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. ہمارے ساتھ قاری عبدالسلام اتاری صاحب بھی موجود ہیں. ایک شعر کے سائے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آقا آپ کا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، آقا آپ کا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، آپ کے آنے سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. میں قبلہ قاری عبدالسلام اتاری قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمن کا بڑا خوبصورت کلام ہے. میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا نیک لوگ اپنی نیکیوں کے سبب بخشے جائیں گے، جو ہم جیسے گناہ گار ہوں گے وہ شفاعت سے بخشے جائیں گے. جب یہ شفاعت والا منظر نیک لوگ دیکھیں گے تو گناہ گار سے کہیں گے ہمیں تھوڑے سے گناہ بطور قرض دے دو تاکہ ہم بھی شفاعت سے بخشے جائیں. اسی کی منظر کشی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے. بڑا کلام فرماتے ہیں
کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، اعلیٰ حضرت اس حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا کہ جب حدیبیہ کا مقام ہے، سرکار علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ واپس تشریف لائے جنگ سے، تو سرکار علیہ السلام کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنا بھی پانی ہے ایک برتن میں اکٹھا کرو۔ تمام مشکیزیں جب ڈھیلے گئے تو اتنا پانی نکلا کہ انگلیوں کے پورے بھی نہ بھیگ سکے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑے سے پانی کے اندر اپنے ید اللہ والا ہاتھ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ید اللہ فوق ایدی، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، مبارک انگلیاں پانی کے اندر ڈالی تو انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ اس حدیث پاک کا منظر سیدھی اعلیٰ حضرت یوں بیان کیا فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، اور نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر ماما، اٹھتی ہے کسی شان سے گرد سواری واہ واہ، اٹھتی ہے کسی شان سے گرد سواری واہ واہ، ہوا بڑی پیاری چل رہی تھی، خوشبو بڑی پیاری آ رہی تھی، اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ ہوا مدینے سے چلی ہوگی۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں آج کچھ نئی بو بھینی پیاری پیاری واہ، کچھ نئی بو بھینی پیاری پیاری واہ، اور میرے آقا علیہ السلام کی منبر سے لے کے روضے تک کی درمیانی جگہ وہ جنت کیاریوں میں سے پیاری حدیث پاک کا مفہوم اعلیٰ حضرت نے وہ بیان کیا فرماتے ہیں کہ اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، اور بیچ میں جنت پیاری واہ، بیچ میں جنت پیاری واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ، اور
اعلیٰ حضرت نے عشق کی بھی اور آج بھی انتہا کر فرماتے ہیں کہ اے رضا اپنے آپ سے مخاطب عاجزی دیکھیے، کہتے ہیں کہ اے رضا اپنے آپ سے مخاطب ہے، تو مدینے گیا، اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول کہلاتا ہے، مدینے جانے کے بعد اپنے دل کا چھوٹا سا ٹکڑا نکال کر مدینے کے کتوں کو نہیں ڈال سکا، کیا یہی تیرا عشق ہے؟ کمال کر دی، فرماتے ہیں کہ پارائے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میرا رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری بابا، کر لیتی ہے گناہ پرہیزگاری بابا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز میں قاری عبدالسلام صاحب بارگاہ سرور کونین میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اس یقین کے ساتھ آپ رہیں گے کوکب ٹی وی کے ساتھ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جشن رضا ہے، 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 جشن رضا ہے۔ عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں عشق رسول کو دوبالا کرنے کے لیے کوکب ٹی وی پاک پتن لا رہا ہے ربیع الاول کی خصوصی نشریات۔ جان عالم، نامور قاری قرآن، ثنا خوان مصطفیٰ، جید علماء کرام اور مذہبی اسکالرز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے، جو اپنے ملفوظات عالیہ سے عاشقان رسول کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں گے۔ جشن رضا ہے، 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 جشن رضا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے درمیان بہت ہی خوبصورت علمی، روحانی، فکری گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت علامہ محمد حسن رضا قادری اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے ہے۔ تو ایک شعر کے سائے میں میں علامہ صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ ہر سخن آپ سے، ہر جنبش لب آپ سے ہے، نطق روشن میرا اے ماہ عرب آپ سے ہے، جتنی رعنائی ہے عالم میں وہ ہے آپ کا فیض، جتنی خوشبو ہے زمانے میں وہ سب آپ سے ہے، کیجئے مجھ کو بھی سرکار غلاموں میں شمار، کیجئے مجھ کو بھی سرکار اپنے غلاموں میں شمار، میری پہچان میرا نام و نسب آپ سے ہے، میری پہچان میرا نام و نسب آپ سے ہے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا بہت ہی پیارا موضوع ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ولادت کب ہوئی اور آپ نے کتنی عمر میں قرآن پاک پڑھا اور آپ نے کب بیان فرمایا، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو ذرا رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے مختصر ایک فرامین۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ باب من العافیہ، فرمایا جس نے میری ذات پر ایک بار درود پڑھا اللہ کریم اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ سبحان رب کریم مجھے اور آپ سب کو شوق و محبت، اخلاص، کثرت، ذوق کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عرس اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پروگرام ہے، اور ہمارے محترم بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین ان کا وصال، ان کی ولادت کے دن کون سے تھے اور کس دن ان کا وصال ہوا، تو آئیے سنیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ولادت ہوئی 10 شوال المکرم بروز ہفتہ 1272 سنہ ہجری میں ہندوستان کے شہر بریلی شریف اس کے محلہ جسولی میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ تو حضرت نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی عمر میں قرآن پڑھا؟ تو سب سے پہلے یہ سنیے کہ ناظرین کرام، جیسا کہ آج کل کے جو بچے ہیں پچھلے دور کی طرح چلے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو 2 یا 3 5 سے 7 سال کا بچہ ہو تو وہ اپنی بات کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی اپنی بات کا مطلب کسی کو سمجھا سکتا ہے۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پر قربان جائیں، آپ نے 4.5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ اور ناظرہ قرآن کے حوالے سے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا جس والدین نے اپنے اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھایا، مطلب کہ اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھایا، تو رب ذوالجلال اس بچے کے والدین کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ رب ذوالجلال اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ اور تیسرا سوال اسی کے اندر انہوں نے یہ ایڈ کر دیا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کتنی عمر میں کب پہلا بیان فرمایا تھا؟ تو سنیے گا، آج کل کے جو بچے ہیں وہ 6-7 سال کی عمر ہو، اپنی بات نہیں سمجھا سکتے، اگلے کو بتا نہیں سکتے مطلب کیا بنتا ہے، لیکن قربان جائیں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے عمر پر، آپ کے علم پر، آپ کی عظمت پر قربان جائیں۔ آپ نے 6 سال کی عمر میں علماء کرام کی موجودگی میں، اور موضوع کیا تھا؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے ممبر پر جلوہ افروز ہو کر علماء کی موجودگی میں بیان فرمایا۔ تو ناظرین کرام، یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت تھی، ان کا قرآن پاک پڑھنا تھا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان کرنا تھا۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عشق رسول کیسا تھا؟ اس حوالے سے ذرا ہمارے ماشاءاللہ بہت خوب سوال کیا ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول کیسا تھا۔ اس وقت کے ریاست نان پارا ایک بادشاہ گزرا ہے، لوگوں نے اس کی مدح سرائی کے اندر قصیدے لکھے، تعریفیں کی، اشعار لکھے۔ کسی نے آپ سے آ کر کہا کہ یا سیدی آپ ایسا کریں کہ آپ بھی کچھ کلمات ان کی تعریف میں لکھ دیں، کچھ اشعار لکھ دیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس کے ان لفظوں کے بدلے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پورا کلام لکھا، جس کا مطلع یہ ہے، آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کمال کامل و اکمل ہے، آپ کا حسن تمام ہے یا رسول اللہ۔ ہر شمع کے اندر عیب ہوتا ہے، ہر شمع کے اندر دھواں ہوتا ہے، لیکن آپ کی شمع ایسی ہے، عیب تو درکنار، آپ کے متعلق عیب کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کلام لکھا، اس کے بعد آپ نے اس کے مقطع میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں ان مالداروں کی تعریف کیوں کروں،
میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گدا ہوں، حضور کا فقیر ہوں، میں حضور کا منگتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد آپ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، میرا دین، نان کہتے ہیں روٹی کا ٹکڑا، فرمایا میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں جو مالداروں کے حوالے کر دوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس انداز میں نبی پاک علیہ السلام کی مدح و توصیف فرمائی۔ یہ تھا آپ کا عشق رسول۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا کوئی بچپن کا واقعہ بیان فرما دیں۔ ماشاء اللہ یہ بہت خوب سوال کیا ہے۔ حضور سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بچپن کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب آپ کو گھر قرآن پاک پڑھانے آیا کرتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ ایک دن وہ پڑھا رہے تھے قرآن، سبحان تو وہ مولوی صاحب پڑھاتے زبر، اللہ، آپ زیر پڑھ جاتے، وہ بار بار تاکید کرتے کہ آپ زبر پڑھیں، اللہ، لیکن پھر آپ زیر پڑھتے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پوتے کی طرف دیکھا، فرمایا بیٹا احمد اپنے استاد کے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ، عرض کی دادا کوشش کرتا ہوں لیکن زبان پر یہ الفاظ جاری نہیں ہوتے۔ اللہ، جب آپ اللہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا، آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قرآن دوسرا منگوا کر دیکھا تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ پر زبر لگا دی۔ اللہ، اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ آپ ابھی لڑکپن میں ہیں، بچپن ہیں، حد بلوغت کو نہیں پہنچے، لیکن آپ کا علم، آپ کی شان دیکھیں، آپ کی نظر دیکھیں، آپ کا وسعت انداز دیکھیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن میں جب قرآن پاک پڑھا تو اس مولوی صاحب کو جب بتایا گیا کہ حضور آپ جو پڑھاتے تھے کوشش کرتے تھے لیکن ان کی زبان سے یہ لفظ جاری نہ ہوتا، ایک دن ایسا ہوا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی مولوی صاحب مجھے ایک سائڈ پہ لے گئے، تنہا جا کر پوچھا احمد رضا بیٹا بتاؤ تم جن ہو یا فرشتے؟ میں نے کہا استاد محترم میں تو ہوں انسان ہی، لیکن مجھ پر اللہ کا کرم ہے، رسول اللہ کی نظر عنایت ہے، وگرنہ مجھ میں ایسی کون سی بات ہے۔ تو اے محترم ناظرین اکرام، یہ حضور سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا واقعہ تھا جو آپ نے سماعت فرمایا۔ ناظرین محترم، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا کے عشق پاک کے حوالے سے کوکب ٹی وی کی خصوصی نشریات۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جشن رضا ہے، 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 جشن رضا ہے۔ عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں عشق رسول کو دوبالا کرنے کے لیے کوکب ٹی وی پاک پتن لا رہا ہے ربیع الاول کی خصوصی نشریات۔ جان عالم، نامور قاری قرآن، ثنا خان مصطفیٰ، جید علماء کرام اور مذہبی اسکالرز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے، جو اپنے ملفوظات عالیہ سے عاشقان رسول کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں گے۔ جشن رضا ہے، 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 جشن رضا ہے۔ ناظرین محترم، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو بڑی پیاری گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے، تو علامہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں اور ایک چھوٹا سا سوال میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کرامت بیان فرما دیں۔ جی ماشاءاللہ، جناب نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے کہ کرامت کوئی بیان فرما دے۔ پہلے تو یہ سماعت فرما لیجئے کہ کرامت کہتے کسے ہیں۔ اللہ جی، کرامت کہتے ہیں کہ خلاف عقل کام جو بندے کی عقل میں نہ آئے، اگر ایسا کام کسی نبی سے اعلان نبوت سے پہلے صادر ہو تو اسے ہم کہتے ہیں ارہاس، اگر اعلان نبوت کے بعد صادر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا کام خلاف عقل جو بندے کی عقل میں نہ آئے، اگر کسی کافر سے ہو جائے، واقعہ صادر ہو جائے
تو اسے ہم کہیں گے استدراج، اگر کسی عام مومن سے ہو جائے تو اسے ہم کہیں گے معونت، اگر اللہ کے ولی سے ایسی کوئی خلاف عقل بات واقعہ ہو جائے، جو عقل تسلیم نہ کرے، جو عقل میں آنے والی نہ ہو، اسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ تو جناب نے سوال کیا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کرامت کوئی ایک سنا دیں۔ حضور سیدی ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں بھی آپ کے ساتھ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، پیلی بھیت سے ہم نے کہیں بذریعہ ٹرین آگے جانا تھا، تو ایسا ہوا گنج بخش ایک اسٹیشن آتا ہے، وہاں پر ٹرین رکی، مغرب کا وقت تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ٹرین رکتے ہی نماز شروع فرما لی، اور نماز ٹرین کے اندر ہی آپ نے قیام کیا۔ جب آپ نے نماز نیت باندھ لی، اس کے بعد ہوا یوں کہ ٹی ٹی جو ماسٹر ہوتا ہے اس نے ہارن دیا کہ سب لوگ تیار ہو جائیں، ٹرین چلنے والی ہے۔ لیکن سید ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ٹرین چل نہیں رہی، ٹرین چلانے والا ہارن دے رہا ہے لیکن آپ نماز میں مشغول ہیں، ٹرین چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن چل نہیں پا رہی، ٹرین چلتی ہے پٹڑی کے اوپر اچھل کر پھر وہیں پر ٹھہر جاتی ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز سے فارغ ہو گئے تو اس ٹی ٹی نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ ٹرین کے اندر ایک اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، بڑے اطمینان سے آپ نے نماز ادا کی، اس کے بعد ٹرین نے چلنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہہ دیتے کہ اگر آپ باہر نماز پڑھتے، اسٹیشن پر ٹرین سے نیچے اتر کر نماز پڑھتے تو کیا ہوتا؟ کہہ سکتے تھے کہ لوگوں نے حضرت کو دیکھ کر ٹرین روک لی، لیکن آپ نے ٹرین کے اندر ہی نیت باندھ لی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ والے سفر میں بھی اپنے نمازوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے، حضور کی اطاعت کرے، حضور کی پیروی کرے، ساری مخلوق اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ حضور کے در سے ہٹ کر چلے وہ رب کے دربار سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اے ناظرین محترم، آپ نے سنا حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو کرامت تھی۔ اچھا علامہ صاحب ذرا اس سوال کا بھی جواب دیجئے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا انداز نصیحت کیسا تھا؟ جی ماشاء اس اللہ، حوالے سے ذرا روشنی فرمائیے۔ بہت خوب سوال کیا ہے کہ آج کل ہم جب لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ادھر آؤ جی ادھر آؤ۔ ایسا انداز نہیں تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے دعوت کی، ایک سید صاحب وہ آپ کے گھر تشریف لائے، جب کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے لگے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا ان کے ہاتھ میں جو درمیانی جو انگلی ہے اس میں سونے کی انگوٹھی تھی اور چھلا بھی پہنا ہوا تھا۔ آپ نے عرض کی یا سیدی اگر مہربانی شفقت فرما دے تو مجھے عنایت کر دیں۔ انہوں نے وہ انگوٹھی اور چھلا دے دیا۔ جب وہ ہاتھ دھو لیے، کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہو گئے وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے، حضور سیدی امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کس انداز میں ان کی نصیحت کی، کس انداز میں ان کو سمجھایا۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ انگوٹھی اور چھلا اور ساتھ میں آپ نے فتویٰ بھی تحریر کر دیا اور لکھا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، اور مرد چھلے بھی نہیں پہن سکتے۔ آپ نے فتویٰ لکھ کر پارسل کر دیا اور کہا جناب اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی رضا کی خاطر معاف فرما دینا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سید زادے کا اتنا ادب کیا، اس انداز میں ان کی جناب نصیحت کی، اس انداز میں آپ نے ان کو ترغیب دلائی تاکہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو، ان کا دل بھی نہ دکھے، مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو اے ناظرین محترم، یہ تھا حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز نصیحت۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ایک اور سوال ہے، اس پر بھی ذرا ہمارے ناظرین کو ذرا روشنی فرمائیے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی عمر میں مسند افتاء کو سنبھالا؟ جی یہ بہت ہی خوب اہم سوال کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی عمر میں مسند افتاء، یعنی آپ نے کتنی عمر میں فتویٰ دیا۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں درس نظامی کی جو کتب ہوتی ہیں وہ ساری آپ نے یاد کر لی تھی، اور آپ نے جو پہلا فتویٰ دیا وہ رضاعت کے متعلق تھا۔ آپ کی عمر اس وقت تھی 13 سال 4 ماہ
اور 10 دن کی عمر تھی۔ آج ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی نوجوان ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو نماز کے واجبات کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن قربان جائے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے علم پر 13 سال کی عمر ہے، 4 ماہ 10 دن کے ہوئے ہیں، آپ نے فتویٰ تحریر فرمایا۔ جب آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیکھا، صحیح پا کر آپ کو مسند افتاء پر بٹھا دیا اور آپ کے حوالے دارالافتاء کر دیا۔ یہ تھا حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسند افتاء پر بیٹھنا۔ آپ نے کتنی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا؟ علامہ صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے میں آخری سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کوئی خوف خدا کے متعلق ہمارے ناظرین کی نظر فرمائیے۔ جی ناظرین کرام، جیسا کہ محترم نے سوال کیا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا کے متعلق کچھ بیان فرما دیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزہ رکھ لیا۔ آپ کے والد نے ایسا کیا، آپ کو ساتھ لیا، اس کمرے میں چلے گئے جہاں پر کھانے کی اشیاء موجود تھی، پھل موجود تھے، مختلف قسم کے مشروبات موجود تھے۔ کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر کے فرمایا، بیٹا تم ابھی حد بلوغت کو نہیں پہنچے ہو، آپ نے روزہ رکھ لیا ہے، آپ ایسا کریں، اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، دروازہ میں نے بند کر دیا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کچھ کھا سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعجب کی نگاہ سے اپنے والد کی طرف دیکھا اور عرض کی، یا سیدی آپ جانتے ہیں میں آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کرتا، لیکن آپ کو معلوم ہے میرا روزہ ہے، آپ نے دروازے بند کر دیے ہیں، کوئی بات نہیں، دیکھنے والے نہ دیکھیں، لیکن میرا رب دروازے بند کرتے پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا خوف خدا۔ دیکھیں چھوٹی سی عمر ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، والد محترم لے گئے کمرے میں اور فرمایا، بیٹا کچھ کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو۔ آپ نے کتنا پیارا اور نرم لہجے میں جواب دیا، فرمایا، ابا حضور اگر میں آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کرتا، لیکن آپ کو پتا ہے میرا روزہ ہے، آپ نے دروازے بند کر دیے، کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، لیکن رب کی ذات ادھر بھی دیکھ رہی ہے۔ تو اے ناظرین محترم، یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا تھا، اور آپ کا جو وصال ہوا 25 صفر المظفر 1340 یعنی ہجری 2:38 بروز جمعہ، اس دن آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا عرش پاک حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے تھا۔ میں آج کی نشست کے تمام مہمانوں کا اپنی طرف سے اور کوکب ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں رونق عزت دی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن رضا ہے، 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 جشن رضا